السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی مبارک رات عنقریب آنے والی ہے، جس رات میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس رات کی قدر کرے اور اس رات میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ایسے اعمال کرے کہ جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے اعمال ہوں، اللہ کی رحمت کو کھینچنے والے اعمال ہوں۔ تو آج ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہم اس رات کو زیادہ قیمتی اور زیادہ فائدے والے کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ اعمال کے متعلق ذکر کیا جائے، اس بات کو سمجھ لیں کہ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے اور کچھ مخصوص اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا۔ بعض کتابوں کے اندر دیکھنے میں آتا ہے اور بعض لوگ بتاتے بھی ہیں کہ کتابوں کے اندر مختلف طریقے بتائے گئے ہیں، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کے بھی مختلف طریقے بتائے گئے ہیں کہ آپ اس رات میں جو ہے شب برات کی نماز پڑھیں، اور شب برات کی نماز پڑھنے کے طریقے الگ ہیں۔ کسی بھی قرآن کریم کی آیت اور احادیث مبارکہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کوئی بھی اعمال نہیں بتلائے ہیں اور کہیں سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ شریعت نے اعمال کا میدان کھلا رکھا ہے کہ انسان اپنی بشاشت سے، اپنی خوش دلی سے جتنا عبادت کر سکے وہ کرے۔ اس لیے اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ اس رات کی کوئی مخصوص نماز ہے، اس رات کی مخصوص کوئی عبادت ہے۔ انسان جتنے بھی اعمال خیر ہیں، مثلا اپنے گناہوں سے جو ہے توبہ کرنا، اس لیے کہ سب سے پہلے جو ہے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ جب تک کہ گناہ انسان کرتا رہتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے تو سب سے پہلے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کو کھینچ دیتا ہے، اور جب اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر اللہ جو ہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں پر روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے کیے ہوئے سے سچے دل سے جو ہے توبہ کریں، اللہ معاف کر دے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گنہگار بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ ایک عورت ہے، اس عورت کے شادی کے کئی سال ہو گئے، لیکن کئی سال ہونے کے باوجود اس کو کوئی اولاد نہیں۔ اس نے اولاد کی خاطر جو ہے بڑی دوڑ دھوپ کی، کئی ڈاکٹروں کے پاس گئی، علاج بھی کرایا اور پیسے بھی خرچ کیے، لیکن کوئی اولاد نہیں۔ اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ تم بانجھ بن چکی اور تمہارے اندر جو ہے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب وہ عورت بالکل مایوس ہو کر کے گھر میں بیٹھ جائے اور اچانک وہ جو ہے امید سے ہو جائے، تو بتاؤ کہ اس عورت کو کتنی خوشی ہوگی کہ جو بالکل مایوس ہو کر کے بیٹھ چکی تھی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی گنہگار بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اس رات میں سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کریں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس رات کے اندر کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ذکر ہے یا اسی طریقے سے تسبیح ہے، جتنے بھی اعمال خیر ہیں، درود شریف ہے، دعا ہے، استغفار ہے، آپ جتنے بھی اعمال کرنا چاہیں اتنا بشاشت کے ساتھ جو ہے کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی پوری رات، اس رات کے اندر جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ سورج غروب ہو جانے کے بعد صبح صادق تک اس رات کے پورے حصے میں آپ کو جتنی خوش دلی ہو، جتنا آپ خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جا کر کے عبادت کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ پوری رات جو ہے جاگنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رات کہ کسی بھی حصے میں اگر قبرستان جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، اور جانا قبرستان بھی یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان جانا اس رات میں ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوری زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے، تو اس لیے اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اور اگر کوئی نہ جانا چاہے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، وہ نہ جائے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ آج رات جانا قبرستان بالکل ضروری ہے اور یہ سنت ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، اس رات کے اندر انسان جو ہے جاگتا ہے تو اس رات میں اگر ہو سکے تو ایک نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ جو نماز میں بتانے جا رہا ہوں، اس نماز کا تعلق جو ہے شب برات کی رات سے نہیں ہے،
بلکہ عام دنوں میں بھی جو ہے انسان اس نماز کو پڑھ سکتا ہے، جب چاہے پڑھ سکے، لیکن چونکہ مشغولیت کا زمانہ ہے، انسانوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور اس نماز کو پڑھنے میں کافی وقت لگتا ہے، اس لیے جب اس رات کو جاگنا ہی ہے تو اس رات میں جو ہے اس نماز کو پڑھ لیں۔ اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز ہے صلاۃ التسبیح کی نماز۔ حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ چچا، میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، آپ کو تحفہ دیتا ہوں، آپ کو ایک نماز بتاتا ہوں، اگر ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اگر روز نہ پڑھ سکتے ہوں تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھیں، ہفتے میں نہ پڑھ سکتے ہوں تو مہینے میں پڑھے، مہینے میں نہ پڑھ سکتے ہوں تو سال میں پڑھے، اگر سال میں نہ پڑھ سکتے ہوں تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ تو اس نماز کی فضیلتیں ہیں، اس لیے اس نماز کو جو ہے اس رات کے اندر پڑھ لینی چاہیے، لیکن یہ نماز شب برات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب صلاۃ التسبیح کتنے رکعت ہیں اور اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت کی نفل کی نیت کریں گے، اور نیت باندھنے کے بعد جس طریقے سے عام نمازوں کے اندر ثنا پڑھتے ہیں ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے، الحمد کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ کوئی سورت پڑھنے کے بعد عام نماز میں ہم فوراً سورت ختم ہوتے ہی رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن اس نماز کے اندر رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ سورت ختم ہو جائے کھڑے رہنا ہے، اور کھڑے کھڑے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 15 مرتبہ پڑھ لے اس کے بعد رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جائے۔ جب رکوع میں جائے تو جو رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس کو آپ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ جتنا مرتبہ پڑھنا چاہے پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد فوراً جو ہے رکوع سے سر نہ اٹھائے، بلکہ رکوع میں جھکے جھکے جو ہے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب یہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے کھڑے ہو جائے، سیدھے کھڑے ہونے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب 10 مرتبہ ہو گیا اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پہلے سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اطمینان سے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد پھر اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ جب یہ 10 مرتبہ یہ کلمہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے، اور دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پھر اسی تسبیح کو اسی کلمے کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے سجدے میں پڑھنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے ہم فوراً کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھ جائیں گے اطمینان سے، اور بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ تیسرا کلمے کو پڑھنا ہے۔ 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ 4 رکعت کی جو نماز ہے، 2 رکعت کے بعد جو ہے بیٹھنا واجب ہے، اور اس کے اندر تحیات بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تحیات سے پہلے جو ہے پڑھنا ہے یا بعد میں؟ تو جب تحیات میں بیٹھیں تو تحیات فوراً نہ پڑھیں، بلکہ 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیں، اور 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر تحیات پڑھیں، اور تحیات پڑھنے کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے فوراً کھڑے ہو جائیں۔ اسی طریقے سے آخری چوتھی رکعت میں پہلے اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد تحیات پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر دعائے معصورہ پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیر لیں۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔